آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے چاندنی ڈوبے ہوئے دو جگہ، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، 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 عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، 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 مومنو آج گنج صفا لوٹ لو، لوٹ لو، اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، 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 ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جان
فضا آج کی رات ہے، 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 آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، 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 آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، 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 آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے، رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، 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 آج کی رات ہے۔ نہ ہو
لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی یا رسول اللہ تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے
سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے۔ حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، صدق اللہ وأسد الرسول عم الرسول وأكرم الكرماء، يا سيد الشهداء، الله وأمير طيبة بلدة الرسول سلطان أهالي الأرض والسماء، وأخا محمد النبي رضاعا وقريبه بعمومة وإخاء، يا سيد الشهداء، الله يا فاعل الخيرات والحسنات، يا ابن الكرام السادة النبلاء، يا من يشفع عند حضرة طه، يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، يا سيد الشهداء،
أسد الإله والرسول أنت أقوى الفوارس ناصر الضعفاء والليث ليث ألف ليث أنت بل ألف ليث أصغر الأشياء من كان ليثا من ليث الله في الشأن فوق ضراغم جمعاء يا سيد الشهداء الله ففديت نفسك سيد الأبرار يوم اقتتال الأحد خير فداء كان افتقادك يوم كنت شهيدا لنبينا من أفجع الأرزاق أنتم قتلتم في سبيل الله أنتم قتلتم في سبيل الله إيماننا 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 أنتم من الأحياء بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ.
لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بارہ مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے، ہر بیماری کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے
اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، 69 ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 78 ہے۔ اس میں 52 یعنی 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحاقہ وہ حق ہونے والی، یعنی قیامت جو حق ہے اور ثابت ہے، اور اس کا واقع ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مل حاقہ وہ کیسی وہ حق ہونے والی، یعنی وہ نہایت عجیب ہے اور عظیم الشان ہے، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی اور وہ عجیب ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کا وقوع یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی جس کے احوال و احوال اور شدائد تک فکر انسانی کا طائر پرواز نہیں کر سکتا، یعنی قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہیں اور قیامت کے احوال اتنے مشکل ہیں کہ انسانی سوچ یہ سوچ بھی نہیں سکتی، ہمارے تصور میں بھی یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ اگر دنیا کی ساری تکلیفیں ایک شخص میں جمع ہو جائیں، سارے بخار، سارے سر کے درد، ساری بیماریاں، سارے گھریلو فکریں اور دنیا کی جو الگ الگ لوگوں پر تکلیفیں ہیں، یہ ساری تکلیفیں اگر ایک شخص میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے عذابات نازل کیے سارے عذابات اس پر آ جائیں، اب یہ شخص اگر قبر میں جائے تو قبر کے عذاب کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری تکلیفیں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی قبر کی ہولناکیاں اتنی سخت ہیں، اور قبر کی ساری تکلیفیں اور دنیا کے سارے عذابات جمع کر دیں تو قیامت کے ایک سیکنڈ کے برابر نہیں ہے، یعنی قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف سے، شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، القارعہ کا مطلب بھی قیامت ہے،
اس کا ایک معنی ہے صدمہ دینے والی، صدمہ دینے والی، ایک معنی ہے دل کو دہلانے والی، ہلا کے رکھ دینے والی۔ القاریہ کا ایک معنی ہے کھڑکھڑانے والی۔ سمود، قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی قیامت کو جھٹلا دیا۔ فَأَمَّا سَمُودُ، سمود سے مراد کون ہے؟ سمود سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دو قسم کے گھر بنائے تھے، ایک گھر میدانی علاقوں میں تھے اور ایک ان کے گھر جو ہیں پہاڑوں میں تھے۔ تو بڑے بڑے پہاڑ انہوں نے تراش کر بڑے بڑے محل بنائے تھے، بنگلے بنائے تھے، اور اتنے مضبوط تھے کہ وہ زلزلہ پروف بھی تھے، سیلاب سے، آندھیوں سے بچانے والے تھے، طوفان سے بھی محفوظ رہنے والے تھے۔ آپ سوچیں قوم سمود کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کے مکانات آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے انہوں نے مضبوط مکان بنائے، وہ خود تو نہ رہے لیکن ان کے مضبوط مکانات آج بھی ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مضبوط ہمارے جو مکان ہیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے، تو اللہ کا عذاب آیا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگار سے، یعنی سخت ہولناک آواز سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ نہ زلزلہ آیا، نہ طوفان، نہ آندھی، نہ سیلاب، ان میں سے کوئی عذاب نہیں آیا، صرف ایک زوردار آواز ہوئی اور سب کے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آواز کی ہیبت اتنی تھی کہ اس میں زلزلہ آیا، لیکن یہ زلزلہ یہ مکانات کو گرانے کے لیے نہیں تھا، یہ تو آواز کی ہیبت کی وجہ سے تھا۔ باقی یہ کہ آواز کی ہیبت سے ان کے دل پھٹ گئے اور ہارٹ فیل ہو گئے اور سب یہ ہلاک ہو گئے۔ تو الطاغیہ کے معنی ہے زوردار آواز۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کی ہیبت سے ان کے دل پھٹ گئے، ہلاک ہو گئے، اور آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ پہاڑ بھی ہلنے لگے، تو آج سے کئی سو سال پہلے کافر جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے آواز سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج جب فزکس نے کافی ترقی کر لی تو فزکس میں، سائنس میں جو آواز کی انرجی ہے اس پر جب ریسرچ لوگوں نے کی تو بات سمجھ میں آئی کہ آواز کی بھی اپنی انرجی ہوتی ہے۔ جب جاپان میں ایٹم بم گرائے گئے تو ایٹم بم گرنے سے نقصان ہوا، کئی لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں یا لاکھوں لوگ وہ ہلاک ہو گئے، شہر تباہ ہو گئے۔ لیکن اس کی جو آواز تھی، ایک تو بم سے تباہی تھی اور ایک یہ کہ اس ایٹم بم کی جو آواز تھی اس سے کئی عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئیں۔ تو آواز کی بھی اپنی انرجی ہے۔ اب یہاں پر ایک ضمن بات سمجھیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چیخنے اور چلانے سے منع کیا ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم گفتگو کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، اور ہماری گفتگو کے اندر ایک میانہ روی ہو۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں بہت غصہ کرتے ہیں، بہت چلاتے ہیں، اور وہ گھر میں بھی چلاتے ہیں، تو جو چلانے والا ہے سب سے زیادہ اسے نقصان ہوتا ہے۔ جو غصہ کرتا ہے نا،
وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کو ڈانٹ رہا ہوں، سب سے پہلے وہ اپنی جان کا دشمن ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے اور چلانے کی وجہ سے اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، سسٹم خراب ہوتا ہے، دماغ کی رگوں کو نقصان ہے، دل کو نقصان ہے، آنکھوں کو نقصان ہے، کانوں کو نقصان ہے، بلکہ پورے جسم کو نقصان ہے۔ تو جو عقل مند ہوگا، دانا ہوگا، وہ کم از کم اپنا نقصان تو نہ کرے۔ اب ذرا سی بات ہوئی، ہم جناب والا گاڑی سے اترے اور چیخنے چلانے لگ گئے، تو وہ دوسرے کو نقصان بعد میں پہنچے گا، ہمیں پہلے نقصان پہنچے گا۔ اچھا، پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی غریب آدمی ہے، میں چیخ لیتا ہوں، چلا لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے۔ میں ایک دکان میں گیا تو وہاں ایک صاحب کوئی چیز لینے آئے ہوں گے، پتہ نہیں ذرا سی بات لگ رہی تھی، اب اس میں وہ شروع ہو گئے ملازم کے اوپر، کیونکہ غریب آدمی تھا بیچارہ، اور پورا اسٹور جو ہے گونج رہا تھا ان کی آواز سے۔ تو آپ دیکھیں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک تو مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، غریب آدمی کچھ بول نہیں پا رہا تو آپ بولے جا رہے ہیں، اس کو آپ کو سوچنا چاہیے۔ پھر دوسری بات، اتنا جو آپ چلا رہے ہیں اور اتنے غصے میں ہیں، اس سے آپ کا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو غصہ رکھا ہے نا ہمارے جسم کے اندر، یہ کافروں کے مقابلے میں رکھا ہے۔ یہ غصہ ہے جب گناہ دیکھیں تو اس کو روکنے کے لیے ہے، اگر اس کے علاوہ غلط جگہ پر غصہ استعمال کریں گے تو غصے کے آپ کے جسم پر سخت نقصانات ہوں گے۔ اچھا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، مجھے لمبی عمر ملے خیر و عافیت کے ساتھ۔ پھر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلدی نہ آ جائیں، میرے جسم کا نظام صحیح رہے، میری کمر صحیح رہے، میری ہڈیاں صحیح رہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا جو بہت زیادہ غصہ کرنے کا عادی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کمر میں درد، ہڈیوں میں درد، گھٹنے میں درد، دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور سمجھانے کا انداز اختیار کریں، سمجھانے میں بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ساری گفتگو اس لحاظ سے چلی کہ بات یہ تھی کہ قوم سمود پر زوردار آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ وہ آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ پہاڑ ہلنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آواز کی بھی ایک انرجی ہے، آواز کی بھی ایک انرجی ہے، اور اس انرجی کو غلط استعمال کیا جائے تو اس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد۔ قوم عاد کون تھے؟ بڑے لمبے لمبے تھے، کھجور کے تنوں جیسے لمبے، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب چونکہ بہت لمبے تھے، طاقتور تھے، تو ہر ایک پر ظلم کرتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی ان سے مقابلہ کر سکے، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ بریح، ہوا، آندھی، سرسرن، گرجنے والی، آتیہ جو سخت، نہایت سخت تھی، تو نہایت سخت گرجنے والی آندھی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وہ آندھی کیسی تھی؟ وہ آندھی ایسی تھی کہ ان کو نیچے سے اٹھاتی تھی، آسمان میں لے جاتی اور پھر دوبارہ زمین پہ پٹخ دیتی۔ وہ آندھی گول دائرے میں چل رہی تھی، ہر چیز کو وہ نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتی پھر دوبارہ نیچے لے آتی۔ خیر یہ آندھی سے فوراً ہلاک ہو گئے،
مگر یہ آندھی ایسی ہولناک تھی کہ جس کے پاس سے گزرتی اس چیز کو ایسا گلا سڑا دیتی گویا کہ کئی سو سال پرانی چیز ہے، ہر چیز کو اس نے گلا سڑا دیا۔ سخرہا علیہم سبع لیال، سبع مانے سات اور لیال مانے رات۔ سخرہا اللہ نے اس آندھی کو مسلط کیا، علیہم ان کافروں پر، سخر مانے مسلط کر دینا، سبع لیال سات رات، وثمانیت ایام 8 دن، 7 رات اور 8 دن یہ مسلسل چلتی رہی، حسوماً پوری قوت کے ساتھ، تیز آندھی کہ جس کا آپ تصور نہیں لا سکتے۔ یعنی دنیا کی بڑی تیز آندھیوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی اتنی اسپیڈ ہے، فلاں اسپیڈ ہے، اس سے بھی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے کہ موت نے انہیں ایسا ڈھا دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے۔ اعجاز، اعجاز کا مطلب ہے تنے، اور نخل مانے ہے کھجور، کھجور کے تنے ہیں، خاویہ جو گرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بڑے لمبے لمبے تھے، تو جب یہ ہلاک ہو گئے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین پر کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ باقیہ مانے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے سب ہلاک ہو گئے۔ کہا گیا کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی 7 دن اور 7 رات تو مسلسل آندھی چلتی رہی، 7 دن اور 7 رات، پھر 8ویں دن بھی چلی، تو راتیں ہوئی 7 اور دن کتنے ہوئے 8۔ تو جب 8واں دن آیا اور صبح کے وقت یہ ہلاک ہو گئے، یعنی یہ آندھی جو ہے رک گئی، تو فرمایا کہ ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا، ہوا نے ان کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیا، اور ایک بھی پھر باقی زمین پر نہ رہا۔ خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں، آج جتنے روئے زمین پر لوگ موجود ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک بھی روئے زمین پر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بس کسی کی عمر 50 سال ہوگی، کسی کی 60 ہوگی، کسی کی 70 ہوگی۔ اس وقت جتنے موجود ہیں ان میں کوئی بچہ ہے 1 سال کا یا اس سے چھوٹا، کوئی بڑا ہے، تو آپ دیکھیں اگر بچہ 1 سال کا بھی ہے تو 100 سال کے بعد اس کی عمر 100 سال ہو گئی اگر زندہ رہا تو یہ عام قاعدہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سوا 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، نئے لوگوں میں اسی طرح نظام چلتا ہے۔ تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ آپ بتائیے جو دنیا سے چلے گئے کیا وہ ہمیں نظر آتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کر و فر والے، غرور و تکبر والے، بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کاروباری لوگ، آج وہ سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور ہر حرام کام چھوڑ دیں، ہر حرام کام چھوڑ دیں، ہر ملاوٹ کو چھوڑ دیں، 2 نمبری چھوڑ دیں، ہر قسم کے دھوکے کو چھوڑ دیں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہیں، حالانکہ اسٹاک کے کاروبار میں ہمارے جو علماء نے لکھا
خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمان نے لکھا کہ اسٹروک کا ہر کام حرام ہے۔ تو اب بتائیے، جب ہم اپنے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں، برکت کہاں سے ہوگی؟ تو اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کے کام سے وابستہ ہیں تو اس سے جان چھڑائیں، توبہ کریں۔ اگر انشورنس آپ نے کرائی ہے تو اس سے توبہ کریں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمان نے وقار الفتح میں لکھا ہے ہر قسم کی انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، الا یہ کہ جہاں پر مجبوری ہوتی ہے۔ مجبوری سے مراد کیا ہے؟ مجبوری سے مراد یہ کہ جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں، تو عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ زبردستی آپ سے ایک رقم لیتی ہے سعودی گورنمنٹ، اور وہ کہتی ہے کہ انشورنس کے پیسے لے رہے ہیں، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے نہیں دے رہے۔ اسی طرح آپ حج پہ جاتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ ایک حج میں پیسوں میں ایک پیسہ انشورنس کے نام پر وہ کاٹتی ہے۔ تو ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو راضی نہیں ہیں اس پر، لیکن یہ ان کی زبردستی ہے۔ تو جہاں تک معاملہ زبردستی کا ہے، ظلم کا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں لوگ اپنی مرضی سے اپنے کاروبار کا انشورنس کراتے ہیں، اپنی جان کا کراتے ہیں، اپنے گھر کا کراتے ہیں۔ تو انشورنس کے متعلق مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمان نے لکھا کہ یہ حرام ہے۔ اسٹروک کے کام کے متعلق میں نے عرض کر دیا۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو سود میں ملوث ہیں، ماشاءاللہ مذہبی ہیں لیکن سود لے رہے، بینکوں سے لون لیتے ہیں سودی۔ ارے کس نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ سود پہ لون لے رہے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں اور وہ سود کھا رہے ہیں۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں جوئے میں ملوث ہیں، جوا آج عام ہے۔ آپ کہیں گے جی میں جواری تو نہیں ہوں، مجھے بڑی نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تو نہیں ہے، لیکن معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ موبائل پر میسج آتا ہے کہ آپ اگر میسج کا جواب یس سے دیں گے تو آپ کا نام لکی ڈرا کے اندر آ جائے گا۔ یہ میسج 20 روپے کا ہے۔ اب میسج کی ویلیو تو 4 آنے بھی نہیں ہے، 8 آنے کا بھی نہیں ہے میسج، لیکن وہ چونکہ ایک جوئے کا کھیل ہے تو وہ میسج ہے 20 روپے کا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ میسج تو 20 روپے کا نہیں ہوتا، لیکن چلو کر دیتا ہوں، اگر لکی ڈرا میں نام آ گیا تو مجھے 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، اور نہیں نکلا تو 20 روپے کا نقصان ہے۔ یہ جوا ہے، لیکن اس جوئے میں کئی لوگ مبتلا ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار حرام کام ہیں جس میں ہم ملوث ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، پھر جناب والا ملاوٹ اتنی عام ہے، 2 نمبر مال بیچتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ ہے، مسالوں میں ملاوٹ ہے، جعلی میڈیسن، جعلی دوائیاں بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے۔ پھر اگر ہر چیز حلال ہے نا تو آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور اپنی آمدنی کو حرام کر دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی چیز ہے 1000 روپے کی، آپ نے کہا جی 1000 روپے کی، گاہک نے کہا جناب 900 روپے کی دے دیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو 950 سے کم نہیں کر سکتا، کیونکہ 925 کی تو میں نے خریدی، اللہ کی قسم، توبہ استغفر اللہ، خریدی 800 روپے کی ہے، لیکن صرف 100-150 روپے نفع لینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر جناب والا جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ اچھا پھر ہمارے یہاں جھوٹ اتنا عام ہے، ابھی سوچا نہیں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی ایک بچہ گود لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت کسی کا بچہ گود لیتی ہے، اب کاغذات کے اندر ماں کا نام جھوٹ، جو اصل ماں ہے اس کا نام کون لکھتا ہے؟ کاغذات میں جس نے گود لے لیا اس کو ماں بنا دیا، اس کے شوہر کو باپ بنا دیا۔ اب آپ بتائیں، برتھ سرٹیفکیٹ میں جھوٹ، پھر اسکول کے اندر جھوٹ، پھر یہ بچہ نے شناختی کارڈ بنایا اس میں جھوٹ، پاسپورٹ میں جھوٹ، ساری زندگی جھوٹ لکھواتے رہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے بڑے گناہ متوقع ہیں، لیکن مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔
جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن آپ بتائیے صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارے یہاں بچہ نہیں ہے تو مجبوری میں ہم نے بچہ گود لے لیا. ارے آپ نے گود تو لے لیا، لیکن آپ سوچیں کہ اتنے جھوٹ آپ لکھ رہے ہیں اور ساری زندگی جھوٹ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی جگہ پر اصل جو باپ ہے اس کا نام لکھنا واجب ہے، فرض ہے. جو ماں ہے اس کا نام لکھیں. اچھا پھر نسب بدل دیا، جو اصل باپ تھا اس کی جگہ دوسرا باپ لگا دیا، ایک عام آدمی کو باپ بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے والے پر لعنت فرمائی. اچھا یہ مسائل ہو گئے. پھر ایک اجنبی بچے کو لے لیا اپنے گھر میں گود. اب یہ بچہ جب جوان ہوا تو بتائیے جس عورت نے گود لیا اس سے پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرعی پردہ لازم ہے، کیونکہ یہ بچہ کوئی اس کا سگا بچہ تو ہے نہیں. اب بے پردگی ہو رہی ہے. یا جناب والا لڑکی لے لی، وہ لڑکی جوان ہوئی تو جس مرد نے گود لیا اس سے پردہ ہے، اور تنہائی حرام ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے. لیکن یہ سارے حرام کام کیے جا رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں چلو ایک بیٹا بنا لیتے ہیں. انہوں نے گود لے لیا لڑکا. اب لڑکا گود لے لیا تو بتائیے جو اس کی بیٹیاں ہیں ان سے تو ان کا پردہ ہوگا اس بچے کا جب یہ جوان ہو جائے گا. تو کتنے حرام کام ہوتے ہیں. چلو اس کا تو ایک حل بعض لوگ یہ نکالتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار عورت جو ہے اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے وہ دودھ کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر لڑکا لیا تو جس عورت نے لڑکا لیا اس کی بہن اگر اس بچے کو دودھ پلا دے 2.5 سال کی عمر کے اندر تو اب یہ اس بہن کا رضاعی بیٹا ہو گیا. اور جس عورت نے اس بچے کو گود لیا ہے گویا کہ یہ اس کی بہن کا بیٹا ہو گیا، رضاعی دودھ شریک بیٹا. تو اس طریقے سے دودھ کے رشتے سے دیکھا جائے تو بھانجا بن گیا، چلو وہ ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر ایسا بھی نہیں ہوتا. اب جب یہ مسائل سمجھائے جائیں تو بولے کیا کریں، ہم گود لیں تو پھر کیسے لیں؟ دیکھیں ہماری عقلیں ایک طرف ہیں، اللہ کا حکم پہلے ہے، اس کے رسول کا حکم. ہمارے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارے لیے نسب بدلنا حرام ہے، شرعی پردہ ضروری ہے. یہ سارے مسائل دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی سوچ اور اپنی عقل پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، ہم سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں، زندگی کو بدلیں اپنی، اور ہم حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں، حلال لقمے کی فکر کریں، اپنے ہر لقمے پر سوچیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے. ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کا جو سب سے اچھا قطع ہے وہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے. سب سے بری جگہ کیا ہے؟ بازار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کو، بازار کو زمین کا سب سے برا خطہ قرار دیا. اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ اس لیے کہ بازار میں اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، بازار میں فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے دبا لیتے ہیں، قرضہ لے کر دبا لیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاجر، بزنس مین فجار ہیں، اور قرآن پاک میں کہ فجار جہنمی ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے تجارت کرنے والے سارے فجار ہیں، گناہگار ہیں.
تو کیا تجارت حرام ہو گئی؟ کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اکثر جو تاجر ہیں یہ تجارت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دیانتداری نہیں کرتے، تو آپ نے اس لیے فرمایا فجار۔ اور جو تاجر سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اچھے ہیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ سچا تاجر کل بروز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں آپ کو کون سی فضیلت چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فالتو یعنی فضول بازار میں مت جاؤ، کام کے سے جاؤ، کام ہو جائے تو نکل جاؤ۔ پل لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہے ایسے ہی چلے جاتے ہیں بازاروں میں، شاپنگ مالوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر بعض نوجوان جو ہے عید کی رات کو چلے جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو بدنگاہی کے لیے جاتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا بازار بری چیز ہے، بری جگہ ہے، ضرورتاً جاؤ پھر نکل جاؤ، اور وہاں جاؤ تو اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو، نگاہ نیچی رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اور بازار میں داخل ہوتے وقت اگر چوتھا کلمہ پڑھ لیں تو 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ بری جگہ ہے، لیکن خود آپ بھی تشریف لے گئے۔ وہ اس لیے تشریف لے گئے کہ ہمیں بتایا کہ بازار میں جانا کیسے ہے اور کیسے نکلنا ہے، ضرورتاً جانا ہے، اور وہاں جو ہے بزنس میں کس طرح احتیاط کرنی ہے، نگاہوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک شخص گندم بیچ رہے تھے، گندم کی ڈھیری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے سے گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ گندم خراب ہو گیا، بارش ہوئی تو نیچے میں نے یہ رکھ دیا، اوپر اچھے والا رکھ دیا۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، اب سبزی والے کے پاس جائیں، فروٹ والے کے پاس جائیں تو جو ڈھیر ہوتا ہے اوپر بہت اچھا اچھا ہوتا ہے، اندر جو ہے بس اوقات سڑا ہوا بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے چاہیے تھا کہ جو اچھا گندم تھا اس کی ڈھیری الگ لگاتا، اور جو خراب ہو گیا تھا اس کی ڈھیری الگ لگاتا، تاکہ لوگ دیکھتے کہ یہ خراب ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر غور کریں تو یہ بات بڑی سخت ہے۔ اب سوچیں کسی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور حضور ناراض ہو کر فرما دیں کہ تو کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو بتائیے پھر اسے نیند آ سکتی ہے؟ کتنا پریشان ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ جملہ سن کر ہی دم نکل جائے۔ تو اس نے خواب دیکھے یا نہ دیکھے، حضور تشریف لائیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ نہ آئیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن حضور کا فرمان تو جاری ہو چکا ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر اس مبارک مہینے میں جب ہم حضور سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو آئیے ہم ان سارے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے لقمے کو حلال کریں، ایک ایک لقمہ ہمارا حلال ہو، ہم حلال حرام کی فکر کریں، اپنی اولاد کو یہ فکر دیں۔ جب ہمارا بچہ کمانے کے لیے نکلے نا تو یہ مت پوچھیں بیٹا آج کیا کما کے لائے ہو، یہ پوچھیں بیٹا جھوٹ تو نہیں بولا، جھوٹی قسم تو نہیں کھائی، بیٹا فراڈ تو نہیں کیا۔ جب صبح جانے لگے تو اس سے کہیں کہ تم کمانے کے لیے جا رہے ہو، حرام سے بچنا، حلال کما کے لانا، سچ بولنا۔ اگر یہ تلقین ہر ماں کرے، ہر باپ کرے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا۔
ارشاد فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور یہاں فرعون کا ذکر ہے، وَمَنْ قَبْلَهُ، اور جو لوگ فرعون سے پہلے ہوئے، وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، والمؤتفقات کا مطلب وہ بستیاں ہیں جن کو الٹا دیا گیا، الٹنے والی بستیاں، اور بالخاطیہ، خاطیہ کے معنی ہے گناہ، اور فرعون سے پہلے لوگ اور الٹنے والی جو بستی تھی، ان بستیوں کے رہنے والے خطا لائے، یعنی انہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا۔ والمؤتفقات سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ قوم لوط کی بستیاں، یہ 5 بستیاں تھیں جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے تو یہ بستیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ زمین جو ہے یہ پانی کے اوپر ہے، تو حضرت جبریل تشریف لائے اور ان 5 بستیوں کو نیچے سے اٹھایا اپنے پروں پر، اور جو 5 بستیوں کا زمین کا ٹکڑا تھا اسے لے کر آپ آسمان کی بلندی تک پہنچے، پہلے آسمان تک، اتنا پہلے آسمان کے قریب پہنچے کہ بستی میں جو مرغے بول رہے تھے، مرغوں کی بانگ کو فرشتوں نے سنا، اتنا وہ آسمان کے قریب پہنچے، اور پھر آپ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور زمین پہ دے مارا۔ تو یہ الٹی بستیاں ہیں۔ اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، دنیا میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جو خندرات ہیں پرانی بستیوں کے، آپ وہاں جا کر دیکھیں تو وہاں بستیاں پوری الٹی ہیں، ہر مکان کی چھت جو ہے آپ دیکھیں تو وہ الٹی ہے، اس کے دروازے الٹے ہیں، کھڑکیاں الٹی ہیں، نظام الٹا ہے، تو آپ دیکھ کر اندازہ لگا جائیں گے کہ یہ وہی بستیاں ہیں جو الٹ دی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موئنجو دڑو اور اس طرح کے علاقے وہ ہیں جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو یہ تفریح و پکنک کی جگہ نہیں ہے، اگر جائیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جگہوں پر جانے سے منع کیا جہاں پر اللہ کا عذاب آئے۔ آپ نے فرمایا اول تو جاؤ نہیں، وہاں سے گزرو نہیں، اور اگر گزرتے ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر روتے ہوئے جاؤ اور روتے ہوئے نکل جاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو مت جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی ایسی بستی سے گزر ہوا تو آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور آپ نے رونا شروع کر دیا، اور سواری کو تیزی سے آپ نے گزار دیا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ قوم سمود جہاں سے پانی پیتی تھی وہاں ابھی بھی پانی کے آثار تھے، تو بعض صحابہ کرام وہاں سے پانی بھر کر آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پھینکنے کا حکم دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ بھی کھانے سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جس جگہ پر اللہ کا عذاب آ جائے قیامت تک عذاب کے آثار ہوتے ہیں، آج بھی اس کے اندر عذاب کے آثار ہیں، تو اس لیے ایسے مقامات پر جانا منع ہے، اگر جائیں تو عبرت کے لیے روتے ہوئے جائیں، روتے ہوئے نکلے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، تباہ ہو گیا، میرا گھر تباہ ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، یہ بیماریاں وہ بیماریاں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ مصر گئے تھے، تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا آپ نے فرعون کی لاش دیکھی؟ کہنے لگے ہاں دیکھی۔ میں نے کہا کیا کیا آپ نے دیکھ کر؟ کہ ہم دوست تھے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزر گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ تباہی اس وجہ سے آئی ہے، کیونکہ فرعون کی لاش کا جو مقام ہے یہ وہ فرعون وہ ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا، تو اس کو دیکھنا پکنک کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے۔
تو آپ کو چاہیے تھا استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے جاتے، روتے ہوئے نکلتے، آپ تو پکنک منا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس عذاب کے اثرات ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت میں لے لیا، یعنی بڑی چڑی گرفت سے پکڑ لیا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً، اخذہ مانے ہے پکڑ، ایسی پکڑ سے پکڑا جو بڑی سخت پکڑ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ یہاں پر طوفان نوح کا ذکر ہے۔ پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑوں سے بلند ہو گیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی زبان میں طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کشتی میں بٹھایا، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو، اور وہ جو مومن تھے کشتی میں بیٹھے، اور جو کشتی میں نہ بیٹھے وہ کافر تھے، وہ ہلاک ہوئے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًا، کہ اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار کر دیں۔ تو وہ کشتی کافی عرصے تک محفوظ رہی، پھر غائب ہو گئی، اب دوبارہ مل گئی۔ تو وہ کشتی کہتے ہیں آج بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں۔ خیر مفسرین نے لکھا کہ کافی عرصے تک وہ کشتی رہی اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ واقعہ نسل در نسل لوگوں کے سینوں میں منتقل ہوتا رہا، لوگوں کے کانوں نے سن کر اس واقعے کو محفوظ رکھا اور عبرت حاصل کی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، دنیا کے عذابات کا ذکر کیا گیا اور یہ درس دیا گیا کہ ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے، ساری طاقتیں یہیں رہ جائیں گی۔ اب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا پھر جب سور پھونک دیا جائے گا ایک دم، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا حال، اس کا پتلا حال ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تُخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ سب کے اعمال اللہ تعالی ظاہر فرمائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جسے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال جب سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ہاتھ میں ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس طرح ایک طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے تو سب کو اپنا نتیجہ، اپنی رپورٹ دکھاتا پھرتا ہے، دیکھ لو میں کامیاب ہو گیا۔ تو جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا
لو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من مانتے چین میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے فرمایا جائے گا کھاؤ اور پیو، خوشی خوشی کھاؤ اور پیو، صلہ اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی دنیا میں جو تم نے نیکیاں کی اس کا صلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جسے نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے موت مٹا دے، کاش مجھے موت آ جائے، لیکن اب قیامت میں موت نہیں آئے گی، ایک دفعہ موت آ گئی، اب جو کافر جہنم میں گیا ہمیشہ رہے گا، جو مسلمان جنت میں گیا ہمیشہ رہے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ یہ وہ شخص کہے گا جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنا کفن منگایا اور کفن کو الٹ پلٹ کرنے لگے، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن اب بے بسی کا عالم ہے، اور یہ آیت کریمہ بار بار پڑھ رہے تھے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا، میری ساری سلطنت، میرا سارا زور جاتا رہا۔ اب اس ظالم کے لیے فرمایا جائے گا فرشتوں کو، خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دھسا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو، یعنی زنجیر اس کے جسم کے بیچ میں سے گزاری جائے گی، وہ زنجیر جہنم کی آگ کی ہوگی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے چوکیدار ہیں، ڈرائیور ہیں، اسی طرح چھوٹا کاروبار کرنے والے، ٹھیلے والے ہیں، اسی طرح پتھارے والے ہیں، اسی طرح پھیری دے کر مختلف چیزیں بیچنے والے ہیں، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن ان کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے چیزیں اچھے ریٹ میں خریدیں، اور ہو سکے تو کچھ مدد بھی کریں۔ اصل مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں پر کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو نیت کر کے نکلتے ہیں، آج مجھے 50 روپے صدقے کے دینے ہیں، یا 100 روپے خیرات کرنے ہیں، یا 500 روپے خیرات کرنے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں
جو اس وقت مافیا چل رہی ہے اور ایک پورا شعبہ ہے، پورا بزنس ہے، اور اس مافیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، یہ ایک ظالم مافیا ہے جو ہمارے جو دل کے اندر ہمدردی ہے اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب یہ مافیا کے جو لوگ ہیں، جو پیشہ ور بھکاری ہیں، وہ یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں اور جو مستحق ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ دیکھیں، ایک بندہ ٹھیلا لگا کر کبھی آپ سے بھیک نہیں مانگتا، ٹھیلا لگا کر گزرتا ہے، اگر آپ اس سے اچھے داموں میں چیزیں خرید لیں یا کچھ اس کی مدد کر لیں تو انشاءاللہ کل وہ بھیک نہیں مانگے گا۔ لیکن اگر اس کو کام نہیں ملا تو آخر کار وہ دوسرے راستے کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ فراڈ کے کئی طریقے ایجاد ہو گئے، بہت طریقے ہو۔ اس دن میں نے یہاں پر اسی نشست میں جعلی فقیروں کے متعلق جو کہا تھا، تو پھر کچھ بھائی ہمارے پاس بیٹھے، بعد میں انہوں نے ایسے ایسے واقعات سنائے جو مطلب بندہ سن کے حیران ہو جاتا۔ ایک نابینا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ایک عورت ہے اس کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکر پر وہ نعتیں چلائی ہوئی ہیں، گلی گلی بھیک مانگ رہا ہے۔ اب چلتے 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 پھر وہ آپ سمجھے شام ہوئی تو ایک مقام پر پہنچا، اچھا چشمہ بھی اتارا، اسکوٹر اسٹارٹ کی اور چلتے بنے۔ ان کو پکڑا گیا، بھئی یہ کیا چکر ہے؟ کہ یہ تو بزنس ہے ہمارا۔ اچھا بھئی روز کے کتنے کماتے ہو؟ روز کے 1000 روپے کما لیتا ہوں، 2000 روپے کما لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ جو مستحق نہیں ہے اس کو ہم روز کے 2000 روپے دے رہے ہیں، یعنی مہینے کے ہم 60,000 روپے اسے دے رہے ہیں۔ اور جو پڑھا لکھا ہے، 14 کلاسیں 16 کلاسیں اس نے پڑھی ہیں، ڈگریاں ہیں، اتنا پڑھا لکھا ہے، آج اس کو 25,000 کی نوکری نہیں مل رہی، 30,000 کی نوکری کے لیے وہ ترس رہا ہے، اور جو نوکری پیشہ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں بھکاری اور بھیک مانگنے والے پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے ادارے راشن تقسیم کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، راشن تقسیم کر رہے ہیں، دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، فری میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، لیکن یہ فیوچر کا، مستقبل کا یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ ایسے اداروں کو چاہیے کہ وہ فیکٹریاں بنائیں اور روزگار پہ لوگوں کو لگائیں تاکہ ہماری قوم بھکاری نہ بن جائے۔ اب سوچیں نا، ایک شخص کو 3 وقت کا کھانا روڈ پہ مل رہا ہے اور گھر میں اس کو راشن مل رہا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ 4 10 راشن لے کر وہ چلا گیا، تو آپ سوچیں وہ کمائے گا تو نہیں، وہ تو اسی کام پہ لگ جائے گا۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے کہ جب کورونا میں راشن تقسیم ہوئے تو بعض ایسے بھی ظالم تھے کہ انہوں نے کتنے راشن جو ہیں جمع کر لیے اور اس کا انہوں نے کاروبار کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہماری گزارش ہے حکومت سے بھی اور جتنے فلاحی ادارے بھی ہیں، اچھی بات ہے آپ نے راشن تقسیم کیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ آپ فیکٹریاں قائم کریں، لوگوں کو روزگار دیں، روزگار کے مواقع دیں۔ اب دیکھیں نا، اتنے پڑھے لکھے جوان ہیں لیکن وہ بائکیاں چلانے پر مجبور ہیں، وہ جناب والا ہوم ڈیلیوری دینے پر مجبور ہیں، 20 ہزار روپے وہ بیچارے اسکوٹر لے کر سارا دن گھومتے رہتے ہیں، چونکہ پڑھائی ہے، ڈگریاں ہیں، لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ تو اگر ہم جیسے ذرائع پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یا تو ہماری قوم جو ہے وہ بھکاری بن جائے گی، یا پھر کسی اور ناجائز کام کی طرف جائے گی۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، رغبت نہ دیتا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہر ایک کے بڑے پیارے پیارے گہرے دوست ہوتے ہیں جو ہر مشکل میں کام آتے ہیں،
لیکن فرمایا ظالموں کا قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہوگا. تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور انہیں کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کا پیپ ملے گا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، یہ جہنمی پیپ وہی پئیں گے جو خاطئون ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. اللہ ہمیں گناہ سے بچائے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہم نے گناہ کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو رنجیدہ کیا. اب توبہ کر کے حضور کے دل مبارک کو خوش کر دیں. یقین جانیے اگر ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں تو دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور قبر آخرت کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اب ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ یقیناً برپا ہونے والی، کیسی ہے یقیناً برپا ہونے والی. وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کیا سمجھے وہ یقیناً برپا ہونے والی کیسی ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود کے لوگ ایک سخت آواز سے ہلاک کر دیے گئے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ نے ان پر اسے مسلط کر دیا تھا 7 راتوں اور 8 دنوں تک متواتر. تو اے سننے والے تو ان لوگوں کو ان راتوں اور دنوں میں پچھڑا ہوا دیکھتا گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی. فهل ترى لهم من باقية، تو کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس کے پہلے لوگوں اور الٹ جانے والی بستیوں کے رہنے والوں نے بڑی بڑی خطائیں کی تھیں. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی شدید گرفت کے ساتھ پکڑا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب طوفان نوح کے وقت پانی حد سے گزر گیا تو اے لوگو ہم نے تمہارے آبا کی پشتوں میں تمہیں کشتی میں اٹھا لیا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے محفوظ نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جانا ایک بار. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی بار میں چورا چورا کر دیے جائیں گے. فيومئذ وقعت الواقعة، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا. والملائكة
والملك على أرجائها اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر اٹھائیں گے 8 فرشتے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم سب اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تم میں سے کوئی بھی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، إني ظننت أني ملاق حسابيه بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور دیکھنے والا ہوں۔ فهو في عيشة راضية في جنة عالية تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، عالیشان جنت میں، قطوفها دانية جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہیں۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان کاموں کے بدلے جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجے تھے۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملا ہوتا، ولم أدر ما حسابيه اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ يا ليتها كانت القاضية کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، ما أغنى عني مالية میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، هلك عني سلطانية میری حجت اور ساری قوت بیکار گئی۔ خذوه فغلوه حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحيم صلوه پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے جکڑ دو، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بے شک وہ ایمان نہ لاتا تھا بڑی عظمت والے اللہ پر، ولا يحض على طعام المسكين اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں، ولا طعام إلا من غسلين اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے دوزخیوں کے زخموں کے پیپ کے، لا يأكله إلا الخاطئون جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئندہ جمعۃ المبارک چونکہ 12 ربیع الاول ہے اور اس دن انشاءاللہ ہم سب جلوس میں بھی شامل ہوں گے، تو آئندہ جمعۃ المبارک ہماری یہ نشست نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ اس سے آئندہ جمعہ ہم حاضر ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں روزہ نہ رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور پھر عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن یعنی 3 دن، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن روزہ رکھنا منع ہے، اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہو
یا مکروہ تحریمی ہو، منع ہو، تو ہم اپنی مرضی سے شریعت کا کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے، تو دیکھیں عید کا دن جمعہ کا دن بھی ہے، اور اس میں تو حدیث میں الفاظ بھی ہیں ان یوم الجمعۃ یوم العید، بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بھی عید کا دن ہے، حالانکہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا سنت بھی ہے اور باعث فضیلت بھی ہے۔ حاجی کو جو منع ہے وہ اس وجہ سے کہ حاجی اگر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا میدان عرفات میں تو کہیں وہ سست نہ پڑ جائے، کیونکہ وہ دعا کا دن ہے، تو اسے دعا میں سستی نہ ہو جائے، اس لیے منع ہے۔ تو آپ دیکھیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ وہ عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے، لیکن روزہ رکھنا جائز ہے، تو 12 ربیع الاول کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کی محفل ہوگی خواتین کے لیے، اور بروز اتوار بعد نماز مغرب ہمارے سلیم بھائی کے گھر پر انشاءاللہ تعالی محفل میلاد ہوگی۔ 12ویں شب انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں محفل بھی ہوگی، اور صبح بہارا کا بھی پروگرام ہوگا۔ صبح بہارا کا پروگرام رات 4 بجے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمارا یہاں پر آنا قبول فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کے زنگ کو دور فرما، گناہوں کی عادت سے جان چھڑا۔ یا اللہ ہم نے ساری زندگی جو گناہ کیے اور ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اب ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں وہ اعمال عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایک اچھی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہر حرام سے ہر گناہ سے بچا۔ اے کریم مالک و مولا، لبیک کی برکت سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرما، تیرا و تیرے محبوب کا قرب عطا فرما، بار بار بلاوا نصیب فرما۔ مل کے پڑھیے بآواز بلند، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ خیر، عافیت، آسانی اور برکت کے ساتھ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ
ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، ہر سال اپنے فضل سے رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی رات کو یعنی 12ویں شب جو پروگرام ہوگا، اس میں خواتین کے لیے بھی پردے کے ساتھ اہتمام ہے، عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا حبیب اللہ۔ کاف گئے سہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہایا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، زر زور سے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کریم مالک و مولا درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.